ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو میری امت اس بات کی تمنا کرنے لگے کہ کاش سارا سال ہی رمضان المبارک ہو جاتا۔ تو آپ نے رمضان المبارک کے فضائل بتائے، ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو چھوٹے چھوٹے دین اور راتیں چیزیں عطا کی ہے کہ امت عمل کرے، اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کریں گے۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم رمضان کا استقبال کریں عزم کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کے اہتمام کے ساتھ، اور اس کی دعوت چلائے، اپنے گھروں میں فضائل رمضان کی تعلیم کرے تاکہ مستورات کی دلوں میں بھی رمضان مبارک کی آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ان 10 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے خلاصی دیتے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هو الاول فليس قبله شيء، هو الاخر فليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ قال الله سبحانه وتعالى فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالیوں والے، سبز گنبد کے مکی، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اللہ نے بہت انعامات اللہ نے ہم سب پر فرمائے۔ اللہ نے ہمارے نبی کی برکت سے اس امت کو اونچا مقام عطا فرمایا، نام بھی اونچا عطا فرمایا، نیکیوں کے موقع اللہ نے بہت سارے عطا کیے، بات بات پر اللہ پاک نے مغفرت کے موقع اس امت کو عطا فرمائے، کرم فرمایا، ایک اعزاز اللہ نے نبی کی برکت سے اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اور بے شمارات انعامات اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اللہ نے نیکیوں کے موقع بہت سارے عطا کیے، مغفرت کے موقع بہت سارے اللہ نے عطا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں کی نظر کے اٹھنے اور جھکنے کی بھی اللہ نے قیمت لگائی ہے۔ اسی نظر کو اگر مسلمان بندہ نامحرم کو دیکھ کر جھکا لے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ نور ایمانی عطا کرتے ہیں، وہ عبادت کی لذت عطا کرتے ہیں کہ اپنے دل میں اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور اسی نظر کو اٹھا لے، اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو حدیث میں آتا ہے کہ کامل حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بار بار دیکھیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں بار بار کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ مسلمان بندہ اپنے ہاتھ کو نامحرم اور غلط چیزوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا کر دے۔ اسی ہاتھ کو کسی یتیم کے سر پر رکھ دے تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکی اللہ اس کو عطا کریں گے۔ مسلمان بندہ چلتے چلتے پیر میں ٹھوکر لگ گئی، ثواب کی نیت کر لے، حدیث میں آتا ہے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ مسلمان بندے کو رات میں بخار ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، ثواب کی نیت کر لے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر کے نیکی عطا کرتے۔ تو اللہ نے مغفرت کے بہت موقع امت کو عطا کیے، معاف کرنے کے بہت موقع اللہ نے دیے، نیکیوں کے موقع اللہ نے اس امت کو بہت عطا کیے۔ اللہ نے اس امت کی عمر تھوڑی رکھی ہے لیکن نیکیوں کے موقع بہت زیادہ دیے، کیونکہ پچھلی امتیں بہت زیادہ عمروں والی گزری ہے۔ نوح علیہ السلام کی 1450 سال عمر آتی ہے، 950 سال تو صرف ان کی تبلیغ ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام،
حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک اس طرح عبادت کی اللہ کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی اللہ کی۔ تو صحابہ نے جب یہ بات سنی تو بڑی حیرت ہوئی ان کو۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا کہ 1000 سال تک اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا ہے۔ صحابہ کو بڑا حیرت ہوئی اور افسوس ہوا اپنے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کے بارے میں بہت فکر تھی، بڑا قلق کو تھا، افسوس تھا کہ میری امت آخرت کی دوڑ میں کہیں پیچھے نہ رہ جائے، میری امت آخرت میں نیکیوں کے معاملے میں کہیں پیچھے نہ رہ جائے پچھلی امتوں سے، کیونکہ پچھلی امتوں میں اتنی نیکیاں لوگوں نے کی ہے۔ تو آپ کے درد اور آپ کی قربانی اور آپ کی بے قراری پر اللہ نے اس امت کو بہت نوازا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت اتاری، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی لے کر آئیں گے اللہ اس کو 10 عطا کریں گے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام تک انٹرنیشنل لا یہ چلتے آیا ہے کہ جو ایک کریں گا اس کو 10 ملیں گا۔ تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ربی زد امتی، اللہ میری امت کے ثواب کو بڑھا دیجیے۔ تو اللہ نے دوسرے درجے کی آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے۔ تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ ربی زد امتی، نہیں اللہ آپ میری امت کا ثواب اور بڑھائیے۔ اللہ نے تیسرے درجے کی آیت قرآن پاک میں اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، ایک دانے سے 7 بالی نکلتی ہے اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کریں گا ہم 700 عطا کریں گے۔ اب تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بس اب بہت ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی نے پھر کہا ربی زد امتی، اللہ میری امت کے ثواب کو اور بڑھائیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں آخری درجے کی آیت اتاری، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ نبی جی آپ کی امت کے صبر کرنے والوں کو تو بغیر حساب کتاب کے عطا کریں گے، وداؤٹ کاؤنٹنگ عطا کریں گے، کہ حساب کتاب ضرب و تقسیم یہ سب بند کرو، اللہ اپنی قدرت سے بے حساب رزق کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا کریں گے۔ تو آپ کو درد تھا، آپ کی بے قراری، آپ کے غم پر اللہ نے اس امت کو بہت نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ میری امت آخرت میں کیسے بڑھ جائے، کیونکہ عمر بہت تھوڑی ہے ہماری، پچھلی امتیں والے بہت زیادہ عمر والے گزرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ میری امت کی اوسطاً عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ اب ایک آدمی کی 60 سال کی زندگی ہے، روزانہ وہ 8 گھنٹہ سوتا ہے، تو زندگی کے 15 سال تو سونے کے نکل گئے، 15 سال بچپنے کے نکال دو، 30 سال تو ایسے ہی چلے گئے، بچتے ہیں 30 سال۔ روزانہ 8 گھنٹہ اگر کاروبار کرتا ہے، مالیگاؤں والے تو ماشاءاللہ 12 گھنٹہ چلاتے ہیں اور کم کرنا پڑے گا، تو کوئی 8 گھنٹہ آفیشیل ورک کرتا ہے تو 15 سال تو کام کے نکل گئے، اس کے پیچھے بچتے ہیں 15 سال۔ اب اس میں شادی بیاہ، موت میت، گھومنا پھرنا، سب چیزیں آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بندہ کیا اللہ کی عبادت کر پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کو چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال دیے کہ بندہ اعمال کر لے اللہ تعالیٰ بڑی نیکی اس کو عطا کریں گے۔ چھوٹا سا عمل، چھوٹی چھوٹی راتیں، کچھ دن، کچھ مہینے اللہ نے اس امت کو دیے کہ تھوڑا سا عمل کرے بے حساب اللہ کی طرف سے لے کر جائے۔ جن موقعوں میں سے ایک موقع بھی گزرا شب برات کی رات کا، کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے آزادی دیتے، لوگوں کو معاف فرماتے۔ حدیث میں آتے 5 راتیں ایسی ہے کہ جس میں بندہ، مسلمان بندہ جاگ لے، اللہ کے سامنے ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، قیام میں گزارے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ ایک جو لیلۃ البرات، جو شب برات کی رات گزری ہے، دوسری جو ہے وہ عید کی رات ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، رمضان المبارک کی عید کی چاند رات جسے ہم کہتے ہیں۔ تیسری رات وہ ہے لیلۃ النہر، لیلۃ الترویہ اور لیلۃ العرفہ۔ یہ 5 راتیں ایسی ہے کہ جس میں مسلمان جاگ لے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتے۔ حدیث میں آتا ہے 2 راتیں ایسی ہے، دونوں عیدین کو بندہ رات میں اللہ کے سامنے عبادت میں گزارے، عید کی چاند رات اور بقرعید کی چاند رات کو، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنوں کے زمانے میں اور محشر کے میدان میں اس کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ نے دین عطا کیا، راتیں عطا کی کہ تھوڑا عمل کرے بے حساب اللہ کی طرف سے لے کر جائے۔
اللہ نے اسی خوبصورت موقعوں میں اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے کہ بڑا قیمتی یہ مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے دن اور رات کو بڑی فضیلتیں اللہ نے عطا کی ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. ہو سکتا ہے کہ آج بھی چاند دکھ جائے. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رمضان المبارک کی اتنے فضائل بتائے کہ امت کا ایک سیکنڈ بھی غفلت کے ساتھ نہ گزر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شعبان کی آخری تاریخوں میں اللہ کے نبی نے ایک خطبہ دیا, ایک تقریر فرمائی, جس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے, بڑی برکتوں والا, بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اللہ نے اس کے دن کے روزوں کو تم پر فرض فرمایا ہے, ان کی رات کی تراویح کو تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا اللہ نے, اور اللہ نے اس میں ایک رات رکھی ہے جو شب قدر ہے, جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اللہ نے اس کے اول عشرے کو رحمت بنایا ہے, اس کے درمیانی عشرے کو مغفرت بنایا ہے, اور آخری عشرے کو اللہ نے آنکھ سے آزادی اور جہنم پر اللہ نے جہنم کو حرام فرمایا ہے لوگوں پر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایک نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے, اس میں وہ ایسا ہے جیسا کہ کسی نے ایک نفل ادا کی ہے تو اللہ اس کو ایک فرض کا درجہ ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا رمضان المبارک میں. کوئی ایک فرض ادا کرے تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو اس رمضان المبارک میں عطا کریں گے. رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے, ہے کوئی روزی کا چاہنے والا جس کو روزی عطا کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جس کو معاف کیا جائے. کون ہے جو غنی کو قرض دے, ایسا غنی جو نادار نہیں, ایسا برا عطا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا. روزانہ آسمانی دنیا سے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کراتے ہیں اسپیشلی کہ بندے اللہ کی طرف آج اللہ دینے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دن کے روزوں کو تم ان پر فرض کیا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اللہ نے ہم پر روزوں کو فرض کیا ہے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایک روزے کو چھوڑ دے اس کی قضا میں ایک روزے سے قضا تو ہو جائیں گی, لیکن جو ثواب رمضان المبارک میں ایک روزے کا ملتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے سارا سال اور ساری زندگی اور قیامت تک روزہ رکھے تو اس ایک دن کے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا. اللہ نے یہ چیز رکھی. ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو میری امت اس بات کی تمنا کرنے لگے کہ کاش سارا سال ہی رمضان المبارک ہو جاتا. تو آپ نے رمضان المبارک کے فضائل بتائے. آپ نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کا اس میں اہتمام کرنا, 4 چیزوں کا اہتمام جس میں سے 2 چیزوں کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں ہے, اور 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہے. جو 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہے وہ ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا اور استغفار ہے دوسرا. ان دونوں کو ورد کثرت سے اس مہینے میں کرنا. اور 2 چیزیں یہ پڑھنے کی 2 چیزیں اور 2 چیزیں مانگنے کی ہے اس مہینے میں کہ آنکھ سے آزادی اللہ سے مانگنا ہے, جہنم سے اللہ سے آزادی مانگنا ہے, جہنم سے پناہ مانگنا ہے اور جنت الفردوس کو اللہ سے طلب کرنا ہے. یہ 2 چیزیں مانگنے کی 2 چیزیں پڑھنے کی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں کوئی مسلمان کوئی اگر کسی کو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے برابر اس کو ثواب عطا کریں گے اور اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جائیں گی. صحابہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر کسی کو روزہ افطار کرائے. آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے, یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اس کو ابھی عطا فرما دیتے ہیں جو 1 گھونٹ پانی پلا دے, 1 گھونٹ لسی پلا دے, 1 کھجور سے روزہ افطار کرا دے. اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرتے ہیں. اور یہ روزہ افطار کرانا اس کے لیے گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے اور آنکھ سے خلاصی کا ذریعہ ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو رمضان المبارک کے فضائل بتائے کہ 1 سیکنڈ بھی امت کا غفلت کے ساتھ نہ گزر جائے. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ان 10 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے خلاصی دیتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اور پورے رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کو اللہ نے یعنی 29 روزے تک اللہ نے جن کو جہنم سے آزادی دی ہے, اللہ آخری افطار جب ہوتا ہے رمضان المبارک کا آخری روزہ ہوتا ہے, آخری افطار کے وقت یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے اللہ نے سب کو
وہاں جہنم سے نکالا تھا، اس ایک دن اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کو جہنم سے نکالتے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے بہت کچھ اس امت کو بتایا کہ امت کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ اللہ نے روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے، تراویح کو اللہ نے ہم پر ثواب کی چیز بنایا ہے۔ یہ تراویح کا پڑھنا 2 سنت الگ الگ ہے۔ ایک تو پورے رمضان المبارک کی تراویح پڑھنا، یہ ایک سنت ہے، اور پورے تراویح کے اندر پورے قرآن مجید کا سننا، یہ ایک الگ سنت ہے۔ تو دونوں سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اللہ نے دن اور رات ادا کی۔ افطار کے لیے مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، غریب سے غریب آدمی ہو، سارے سال اگر پھل فروٹ نہیں کھاتا تو اس کے دسترخوان پر بھی ماشاءاللہ 2-4 قسم کے پھل فروٹ ہوتے ہیں، اور جو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، 10 سے زیادہ کم چیزوں پر تو کمپرمائز کرتے ہی نہیں، تمام چیزیں لے کر آتے ہیں۔ تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، اپنے لیے لے کر آئے، اپنے آس پڑوس کے غریبوں کا بھی ہم خیال کرنے والے بنے۔ روزہ افطار کرانے کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے، تو رمضان المبارک آ رہا ہے، بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جنت کو سارا سال خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے رمضان المبارک کے لیے، اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا مسیرہ کہتے ہیں، اور یہ جب ہوا چلتی ہے تو جنت کے درختوں کے پتے ہلنے لگتے ہیں، اور جو ہلکے ہوتے ہیں کیواڑوں کے وہ بجنے لگتے ہیں، اور ان کے بجنے سے ایسی دل آویز سریلی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ جنت کی خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر بالا خانوں پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ کون ہے اللہ کے بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا جس کو اللہ پاک ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہ جنت کے داروغہ رضوان کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہے کہ رضوان، یہ کیسی رات ہے؟ رضوان لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اللہ پاک نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور جنت کے دروازے امت کے لیے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ رضوان سے کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بند کر دو، اور جہنم کے دروازے بند کر دو، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دو۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، جاؤ زمین میں جا کر جتنے شرکش شیاطین ہیں سب کے گلے میں توق ڈال کر ان کو دریا میں پھینک دو، تاکہ میرے نبی کی امت کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فضائل بتائے۔ رمضان المبارک اتنا قیمتی ہے میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ بعض لوگ استقبال کرتے اور سبھی استقبال کرتے ہیں، ترے کے مسالے کے ساتھ، پھل فروٹ کے ساتھ، کھجوروں کے ساتھ اور تمام سی چیزوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، کریے، لیکن توبہ کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے، عزم کے ساتھ استقبال کیا جائے۔ کوئی رمضان المبارک تو ہماری زندگی کا انقلابی بن جائے، کوئی روزہ رکھنا تو ہماری زندگی کا انقلابی بن جائے، کوئی تراویح پڑھنا تو ہماری زندگی کا انقلابی بن جائے۔ اللہ نے یہ دن اور رات کو بڑی فضیلتیں عطا کی ہے۔ تھوڑا کریں گے اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کریں گے، 1 کا 70، اور اللہ جس کو چاہیں گے بے حساب دیں گے۔ تو رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، اب اپنے آپ کو زندگیوں کو نیکیوں سے وصول کرے، اعمال کے ساتھ وصول کرے، روزہ رکھنے کا عزم کرے، نیت کرے، اللہ پاک اس کا بڑا ثواب عطا کریں گے، بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس کا عطا کریں گے۔ پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ یہ روزہ ہے۔ رات کی تراویح میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بندے کے لیے تیار کرتے، ہر سجدے پر 1500 سے زیادہ نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ تو تراویح میں پڑھنے کا اہتمام، مہینہ صبر کا ہے، روزے کے اندر جو بھی چیزیں پیش آئے، سختی پیش آئے تو صبر کے ساتھ برداشت کرنا، روزے کے اندر جو بھی چیزیں پیش آئے، گرم لگ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا۔ تراویح پڑھنے میں اگر پیر دکھا رہا ہے، اپنا جی نہیں مان رہے، لیکن اپنے آپ کو جمانا، تھوڑا سی محنت کر لیں گے، مشقت کر لیں گے، ہمیشہ ہماری نیکیاں باقی رہیں گی۔ تو اللہ نے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو چھوٹے چھوٹے دن اور راتیں چیزیں عطا کی ہے کہ امت عمل کرے، اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کریں گے۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم رمضان کا استقبال کریں عزم کے ساتھ، اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کے اہتمام کے ساتھ، اور اس کی دعوت چلائے، اپنے گھروں میں فضائل رمضان کی تعلیم کرے، تاکہ مستورات کی دلوں میں بھی رمضان مبارک کی عظمت آئے، اور رمضان المبارک کیا چیز ہے ان کے سامنے بھی یہ باتیں پیش آئے، تاکہ وہ بھی گھروں میں اہتمام کرنے والی بنے۔ مسجدوں کے اندر فضائل رمضان کی تعلیم میں اپنے آپ کو خود بیٹھا کر رمضان کے فضائل کو سنے کہ رمضان کیا چیز ہے۔ شب قدر اس میں رکھی گئی ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 83 سال 4 مہینے 1000 مہینے کے ہوتے ہیں،
83 سال 4 مہینے 1000 مہینے کے ہوتے ہیں. تو جس بندے کو ایک شب قدر مل گئی 83 سال سے زیادہ کا زمانہ اللہ کی عبادت میں اس نے گزار دیا. اب کسی کو 10 رات مل گئی تو اس کی 800 سال سے زیادہ کا زمانہ عبادت میں گزر گیا. کسی کو 20 شب قدر مل گئی 1600 سال سے زیادہ کا زمانہ عبادت میں گزر گیا. اللہ نے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو چھپا کر رکھا ہے. تھوڑی سی محنت کر لے اللہ اتنا اجر دیتے ہیں. اب لاؤ کوئی امت کا پچھلا شخص جس نے 1600 سال 800 سال اللہ کی عبادت کی ہو, اللہ نے اس امت کو چھوٹے چھوٹے اعمال دیے کہ تھوڑا عمل کرے بے حساب اللہ کی طرف سے لے کر جائے. تو رمضان المبارک کی ہمارے تمام ساتھی عزم اور استقبال کے ساتھ اس کی نیت اور عزائم کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں, رمضان المبارک میں عزم کے ساتھ دعوت بھی دے لوگوں کو روزہ رکھنے کی, تراویح پڑھنے کی اور اعمال کی دعوت دے. قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرے کیونکہ قرآن پاک کو خاص مناسبت ہے اس مہینے سے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہے سب رمضان المبارک کے مہینے میں اتاری ہے. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور رمضان المبارک میں عطا کی, موسیٰ علیہ السلام کو تورات رمضان المبارک میں عطا کی, عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل رمضان المبارک میں عطا کی. جتنے صحیفے اللہ نے چھوٹے چھوٹے اتارے رمضان المبارک میں اتارے. اور قرآن پاک پورا لوح محفوظ پر سے آسمانی دنیا پر پورا کا پورا اسی رمضان المبارک میں شب قدر میں اتارا گیا ہے. اور 23 سال کے عرصے میں جب جیسے ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پاس اس کو اتارتے گئے. تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام, سننے سنانے کا اہتمام خوب زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے, رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.